میرے عزیزوں، یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہ 1500 سال پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے حضرت سے چراغ مصطفی سے شرار پولہوی۔ عزیزان محترم، میرے آقا صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں، اپنی قوم کو پکار رہے ہیں، قوم اکٹھی ہوتی ہے، سرداران قریش ٹکٹکی باندھ کے صفا کی پہاڑی کی جانب دیکھ رہے ہیں، زبان نبوت گویا ہوتی ہے، ارشاد رسول ہوتا ہے کہ کیا تم مجھے سچا مانتے ہو کہ میری بات پر یقین رکھتے ہو؟ وہ ساری بات آپ نے سنی ہوئی ہے، میں وقت کو بچانے نہیں خاطر آپ کے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بات مکمل ہو گئی، ابو لہب کا نزل ہوا، نعوذ باللہ، اس لیے بلایا تھا، یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں آواز دی تھی، ساری قوم کو پکارا تھا، ہمیں اس لیے جمع کیا، انگلی اٹھائی، محبوب خدا کی طرف اٹھائی، انگلی اٹھا کے کہا ہلاک ہو، نعوذ باللہ، اس لیے بلایا تھا، بس ادھر انگلی اٹھی، ادھر سے خدا کا غضب جوش میں آیا، جبریل اسی لمحے جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے میرا پیغام پہنچا، میرے محبوب گھبرا نہیں، اس انگلی کی طرف دیکھ، اپنے رب کے پیغام کی طرف توجہ فرما، میرے محبوب اس نے انگلی اٹھائی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہم اس کے دونوں ہاتھ توڑ کے لائیں گے۔ علماء کرام بڑی کثرت سے تشریف فرما ہے، اللہ قرآن نے یہاں پہ اپنے اسلوب کو بدل دیا ہے، قرآن نے یہاں اپنے انداز بیان کو بدل دیا ہے، اپنے بولنے کے انداز کو یکسر تبدیل کر کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ جہاں رحمت ہی رحمت تھی، جہاں مغفرت ہی مغفرت تھی، جہاں محبت ہی محبت تھی، جہاں مودت ہی مودت تھی، وہاں خدا کا غضب قہر بن کے ٹوٹ رہا ہے، اور رب فرماتا ہے اور میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھانے والا، یہاں لوگ کعبے کے اندر کھڑے ہو، ابراہیم کے کعبے کے اندر، اسماعیل کے بنائے ہوئے کعبے کے اندر کھڑے ہو کر حضور کو پوجتے رہے، سجدہ ریز کرتے رہے، خدا کا شریک ٹھہراتے رہے۔ رب تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیکھا، برداشت کر گیا، کچھ نہیں، پورا قرآن اتار کے دے، کچھ نہیں فرمایا، لیکن محبوب کی طرف انگلی اٹھی، رب کریم نے برداشت نہیں کیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کی طرف جو ایک انگلی اٹھاتا ہے ہم اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیتے۔ عام طور پر اس گستاخی کا ارتکاب کرنے والے اپنے عہدے پہ نہ آتے، انہیں اپنے مال و ملال کا غرور ہوتا ہے، انہیں اپنے خیش و اقارب پر اعتماد ہوتا ہے، انہیں دنیا کے جاہ و حشمت کے مقام بلند پر کھڑے ہو کر یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم انگلی کس کی طرف اٹھائیں، ہم مخلوق کے محبوب کی طرف نہیں، مخلوق کے چنے ہوئے کی طرف نہیں، ہم خدا کے چنے ہوئے کی طرف۔ یہ سارے پیغمبر، ایک جملہ دو درجہ بیچ میں کہتا ہوں، ذرا اس پہ غور فرمائیے گا حضرات محترم، سارے پیغمبر خدا کے چنے ہوئے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، سارے پیغمبر خدا کے چنے ہوئے ہیں، اور ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک چنا ہوا ہے، ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک چنا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ سارے پیغمبر پڑھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی محمد جیسا نہیں ہے، ان سب کو
ملاؤ تو محمد بنتا ہے اور محمد کو کھولو تو یہ سارے بنتے ہیں. انتہائی قابل احترام سامعین کرام، ابو لہب بھی قوم کا سردار تھا، غرور تھا، اپنے مال پر بھروسہ تھا، اپنی برادری پر بھروسہ تھا، اپنے مقام اور مرتبے کا کبر تھا. رب تعالیٰ نے اس ساری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. نہیں بچا سکے گا اس کا مال، یہ عہدہ، یہ ماں، یہ منال، یہ کھیل، یہ اقارب ہماری غضب سے نہیں بچا سکے. حضرات محترم، محبوب کی طرف جب کسی کی انگلی اٹھتی ہے، اقتدار کو بات کو بھی لوگ اس وقت کا بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن مصری نے ہاتھ میں چکا لیا اور دروازے پہ جا کے للکار کے کہا، اور میرے آقا کے گستاخ اگر کسی کو بلانا چاہتا ہے تو بلا، آقا کا غلام تمہارے دروازے پہ پہنچ چکا. لوگ کہتے حلف اٹھایا ہوا تھا، میں کس چیز کا حلف اٹھایا ہوا تھا؟ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے محمد رسول اللہ، ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. میں ایک جملہ مترجہ کہنا چاہتا ہوں بیچ میں، لیکن میں ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید اس کلر کے علاقے میں ہمیشہ یاد رکھی جائے.